السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے مصنوعی وٹامنز کے نقصانات۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ جو لوگ وٹامنز استعمال کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، یا یہ کہہ لیں کہ جس طرح کے عطائی حضرات محلوں کے اندر، یا یہ کہہ لیں کہ کئی MBBS بھی عطائی لوگ بنے ہوئے ہیں، یا ہمارے کئی ایسے اور اسی شعبہ کے ریلیٹڈ جو ہیں جو لوگوں کو مختلف قسم کے وٹامنز استعمال کرواتے ہیں، ان کے کیا کیا جسم کے اندر نقصانات پیدا ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہماری یہ ویڈیو ہے۔ اور یہ آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھنی ہے، اور انشاءاللہ اس میں میں آپ کو اس کے ایسے ایسے نقصانات آپ کو بتاؤں گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ان وٹامنز کے استعمال سے اتنے نقصانات ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اعتدال۔ فرض کریں آپ وٹامن سی آپ استعمال کر رہے ہیں، وٹامن سی جو ہے اگر آپ کے جسم کے اندر وٹامن سی کی کمی ہے، یعنی جو پرسنٹیج آپ کے جسم کو یا آپ کے جسمانی کیفیت کو آپ کو وٹامن سی کی مقدار چاہیے، تو وہ مطلوبہ اگر آپ 2 دن 4 دن ہفتہ آپ وہ وٹامن سی کی گولیاں اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں وٹامن سی کی کمی پوری ہو جائے گی۔ لیکن کئی لوگ اپنی مرضی سے، یا یہ عطائی لوگ جو ہیں یہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ لگاتار ان کو استعمال کرواتے رہتے ہیں۔ لوگ ہمارے ایک یہ بڑا سب سے ایک ہمارا ایک المیہ ہے، ایک برا حال ہے ہم سب کا، کہ یہاں پہ کوئی روک تھام نہیں ہے۔ جس میڈیکل سٹور پہ آپ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ آپ نے پرچی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کی پرچی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو زبانی بول دیں کہ ہمیں فلاں فلاں میڈیسن اٹھا کے دے دیں، وہ آپ کو بلا تردد بلا دریغ آپ کو اٹھا کے وہ میڈیسن دے دیں گے۔ حالانکہ یہ میڈیسن آپ یورپی ممالک کے اندر چلے جائیں یا یہ عرب ممالک وہاں پہ چلے جائیں تو ڈاکٹر کے نسخے، ڈاکٹر کا اگر جو نسخہ موجود ہے تو تبھی وہ میڈیکل سٹور والے آپ کو میڈیسن پرووائڈ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس وہ ڈاکٹر کا لکھا ہوا پرچہ نہیں ہے جس کے اوپر وہ ڈاکٹر نے دوائی تجویز کی ہوئی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو ادویات نہیں دیں گے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ سب سے جو بنیادی چیز جو میڈیکل سٹور جو ہیں وہاں سے آپ بلا دریغ بلا تردد کوئی بھی چیز وہاں سے بآسانی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا حال تو یہ بھی ہے کہ ہمارے محلوں کے اندر کریانے کی دکانوں کے اوپر جو ہے یہ عام ادویات جیسے کہ درد کش بروفن ہو گئی، پیناڈال ہو گئی، یا اسپرین ہو گئی، ڈسپرین ہو گئی، یعنی اس ٹائپ کی، حالانکہ یہاں تک کہ پیجوٹرین جو انجیکشن ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ان لوگوں سے بآسانی مل جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی وٹامنز کے نقصانات کے حوالے سے، یعنی بنیادی چیز ہے کہ آپ کے جسم کو اس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ فرض کریں آپ اگر ایک ہفتہ استعمال کر لیتے ہیں تو ایک ہفتے کے بعد آپ کو وہ وٹامن چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ وہ چھوڑتے نہیں ہیں تو لازمی بات آپ کے جسم کے اندر جب وہ مقدار سے زیادہ، حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ کئی بیماریوں کا موجب بنتا ہے، جیسے کہ گردوں کا مسئلہ بن سکتا ہے، اور یہ خاص طور پہ یہ وٹامنز کی زیادتی سے یہ مسئلہ بن جایا کرتا ہے کہ ایسے وٹامنز استعمال کرنے سے گردوں کے اندر ورم اور سوزش آ سکتی ہے، پتھریاں بن سکتی ہیں، یا آپ کا معدہ اور جگر ڈسٹرب ہو سکتا ہے، یا آپ معدے کے مستقل مریض بن سکتے ہیں، آپ کو ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو دماغی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ یعنی کبھی بھی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی وٹامن استعمال نہ کریں، بلکہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ یہ میں نے، فرض کریں اگر ڈاکٹر آپ کو ایک وٹامن لکھ کے دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ وٹامن کتنے دن استعمال کروں، فرض وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک ہفتہ استعمال کرنا ہے، تو آپ ایک ہفتہ ہی استعمال کریں۔
یہ نہ ہو کہ آپ اپنی مرضی سے پھر اس کو، نہیں ڈاکٹر صاحب نے تو 1 ہفتہ بتایا تھا، میں اس کو 2 ہفتے استعمال کر لیتا ہوں یا 1 مہینہ استعمال کر لیتا ہوں، تو یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اس کے علاوہ جو نیچرل غذائیں ہیں ان کے اندر وٹامنز موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ فروٹس ہیں، جیسے کہ مختلف قسم کی دالیں، مختلف قسم کی سبزیاں، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے اندر وٹامنز رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو وٹامنز مصنوعی حالت میں ملتے ہیں، جو کیمیکل ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے اتنے فوائد نہیں آپ کو ملیں گے بلکہ ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، جتنا آپ یہ نیچرل حالت میں اگر یہ سبزیاں آپ کھاتے ہیں، مختلف قسم کی دالیں آپ کھاتے ہیں، مختلف قسم کے فروٹس آپ استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں، تو جس طرح یہ آپ کو بہترین وٹامنز مہیا کریں گے، اتنا وہ آپ کو مصنوعی وٹامنز جو ہیں وہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے بلکہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ